آپ امام علی اور بی بی فاطمہ زہرا کے گھر آتے اور ساتھ مل کے کھانا کھاتے اور بار بار اپنی انگلی سے امام علی اور فاطمہ کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے بتاتے کہ یہ ہے میری اہل بیت، یہ ہے میری اولاد، یہ ہے میری عطرت، ان سے پیار کرنا، ان کا احترام کرنا۔ جس نے فاطمہ اور علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا مطلب اس نے اللہ سے پیار کیا۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ بس 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں، اے علی، میرے بعد میری امت تم پہ ستم ڈھائے گی، تم صبر کرنا۔ جہاں دنیا دار دنیا اختیار کر لے تو تم دین اختیار کیے رہنا۔ آپ کی رحلت کے بعد جیسے وہ اصحاب، وہ لوگ اس اہل بیت کو بھول گئے، اس اہل بیت کے نام سے ناواقف ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا مختلف گھر جا جا کے کہتے رہے کہ کیا غدیر کو بھول گئے ہو، کیا اعلان ولایت بھول گئے ہو؟ میرے بابا نے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا بھول گئے ہو کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ علی کی مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے ہے؟ کیا بھول گئے ہو کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب یہ علی ہیں؟ بس لوگوں نے مال دنیا کو ترجیح دے کر اہل بیت کو کم کر دیا، یہاں تک کہ لوگ امام علی سے بات تک نہیں کرتے تھے، بی بی فاطمہ زہرا کے گھر تک نہیں آتے تھے۔ غربت تو یہ ہے کہ وہ علی جس سے رسول اللہ پیار کیا کرتے تھے، وہ علی مدینے میں کسی انسان کو سلام کرتا تھا تو لوگ سلام کا جواب تک نہیں دیتے تھے۔ جنگ خیبر فتح کرنے کے بعد وہاں کے یہودیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک باغات کی جاگیر دی جس کو باغ فتق کہتے ہیں۔ اس جاگیر میں 7 کھجوروں کے باغات تھے۔ اس کی سالانہ آمدنی تقریباً 40 لاکھ دینار تھی۔ اللہ کے محبوب نے یہ باغات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پہ تحریر کر دیے تھے۔ جو سال کا معاوضہ ان باغات سے آتا تھا تقریباً 40 لاکھ دینار، وہ بی بی فاطمہ زہرا عرب کے مساکین اور غریبوں میں تقسیم کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ زہرا کے کچھ لوگ اس باغات پہ ہی ہوتے تھے جو دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس باغ کو اپنا حق سمجھا اور جو بی بی فاطمہ زہرا کے لوگ وہاں پہ تھے ان کو بھگا دیا اور یہ کہا کہ یہ ہماری میراث ہے۔ تو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام وقت کے حاکم کے پاس گئے اور کہا کہ یہ باغات اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیے تھے۔ کسی انسان کو کوئی حق نہیں کہ باپ کی دی ہوئی چیز بیٹی سے چھین لے۔ تو وقت کے حاکم نے کہا کہ بنت رسول اللہ سے کہو اپنے دلائل پیش کرے۔ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس امام علی آئے اور کہنے لگے، فاطمہ جاؤ، اگر آج تم نہیں جاؤ گی تو کل زمانہ کہے گا کہ اگر نبی کی بیٹی مانگتی تو ہم دے دیتے۔ بنت رسول اللہ کے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا اور دوسرا باہر کی طرف۔ بی بی فاطمہ زہرا نے جو مسجد نبوی کی طرف دروازہ کھلتا تھا اس سے نہیں بلکہ جو باہر کی طرف دروازہ کھلتا تھا اس سے ہو کر جہاں عام لوگ آتے تھے وہاں سے مسجد نبوی میں داخل ہوئی تاکہ ہر خاص و عام یہ دیکھ لے کہ بنت رسول اللہ دربار میں جا کے اپنا حق طلب کر رہی ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا دربار میں آ کے کہتی ہے کہ میں بنت رسول اللہ ہوں، میرے لیے میرے بابا فرماتے تھے کہ میں تمام عورتوں سے افضل ہوں اور جنت میں تمام عورتوں کی سردار بنوں گی۔ جب میں آتی تھی تو میرے استقبال کے لیے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، میرا ماتھا چومتے تھے۔ آج میں اپنے حق کے لیے اس دربار آ پہنچی ہوں۔ تو اس دور کے حاکم نے کہا، کون سا حق؟ پیغمبروں کا کوئی حق نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اپنی میراث چھوڑتے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا نے کہا کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے بے واقف تھے؟ قرآن میں ہے کہ باپ کے مال میں بیٹی کا حق ہوتا ہے، بیٹی کا حق ہوتا ہے، اس کی اولاد کا حق ہوتا ہے۔ کیا داؤد کا وارث سلیمان نہیں بنا؟ یہ کہہ کے بی بی فاطمہ زہرا وہ سند پیش کرتی ہے جس میں رسول اللہ کی مہر لگی تھی
کہ یہ باغ فاطمہ کا ہے۔ جب وقت کے حاکموں کے پاس وہ سند جاتی ہے، وہ دیکھ کے کہتے ہیں اس سند کے گواہ کون ہیں؟ بی بی فاطمہ زہرا کہتی ہیں میں معصوم ہوں، میں بنت رسول اللہ ہوں، کیا تم مجھ سے گواہ طلب کرو گے؟ اگر گواہ چاہتے ہو تو اس کائنات میں اللہ کے محبوب کے بعد اگر کوئی سچا ہے تو علی ابن ابی طالب ہے، جس کے لیے اللہ کے محبوب نے کہا جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ اور یہ حسن حسین میرے گواہ ہیں، جس کے لیے اللہ کے محبوب نے کہا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ان کے ساتھ ام ایمن حاکم وقت نے کہا کہ یہ تمہارا شوہر ہے اور یہ تمہارے بچے اور یہ عورت تمہاری کنیز، لہذا ان چاروں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں۔ اور وہ رسول اللہ کی لکھی ہوئی سند پھاڑ دیتا ہے۔ بس بی بی فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی اس پھٹی ہوئی سند کو چنا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے اللہ گواہ رہنا کہ تیرے رسول کی بیٹی کو دنیا والوں نے کس طرح سے اجر رسالت دیا ہے۔ اب میں روز محشر اس پھٹی ہوئی سند کے ساتھ تیری دربار آؤں گی اور وہاں میرا گواہ میرا بابا اور تیرا رسول محمد ہوگا۔ بس بی بی رو رو کے دربار سے چلی گئی۔ تاریخ نے لکھا کئی بار بی بی زمین پہ بیٹھتی ہے، کئی بار بی بی اٹھتی ہے، بس وقت بدلتا رہا، ستم بڑھتے رہے، ہر پل بنت رسول اللہ روتی رہتی تھی۔ لوگوں نے جمع ہو کے کہا کہ یہ سارا دن رونے کی آواز آتی رہتی ہے، اس سے ہمارے گھروں اور ہمارے کاروبار میں اثر پڑتا ہے۔ مل کے امام علی کے پاس آئے اور کہا اپنی بیوی سے کہو کہ یا دن کو روئے تو ہم رات کو آرام کریں، یا تو رات کو روئے تو ہم دن کو آرام کریں، اس کی رونے کی آواز سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ امام علی رو رو کے بنت رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل سے تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک جنت البقیع میں حجرہ بنا کے دیتا ہوں، جس میں بیٹھ کے تم اپنے بابا کو یاد کر کے جی بھر کے رونا۔ یوں اس جگہ کا نام بیت الحسن پڑ گیا۔ بی بی فاطمہ زہرا اپنے بچوں کو لے کے روز صبح وہاں چلی جاتی اور سارا دن وہاں بیٹھ کے روتی، اور جب شام ہوتی تو واپس اپنے گھر آتی۔ بس امام علی سے بیعت لینے کے لیے لوگ آگ لے کے بی بی فاطمہ زہرا کے گھر تک آ گئے اور کہا علی کو باہر نکالو وگرنہ اس گھر کو جلاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا دروازے تک آئی اور کہا کیا بھول گئے ہو یہ وہی دروازہ ہے جہاں اللہ کے محبوب کہتے تھے کہ یہ ہے میری اہل بیت، میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرو۔ کیا تم آیت تطہیر بھول گئے؟ کیا تم اس گھر کا شان بھول گئے؟ کیا بھول گئے ہو یہ گھر کس کا ہے؟ اس میں کون رہتا ہے؟ اتنی دیر میں کوئی ظالم گھر کو آگ لگاتا ہے اور زور سے دروازے کو لات مارتا ہے۔ بس دروازے کو لات مارنا تھا اور اللہ کے رسول کی بیٹی پہ وہ دروازہ گرنا تھا۔ نبی کی بیٹی کا پہلو شکستہ ہو گیا، اللہ کے رسول کا تیسرا نواسا محسن شہید ہو گیا۔ عرش تڑپنے لگا، زمین رونے لگی۔ بی بی فاطمہ زہرا فریاد کرتی ہے بابا دیکھ تیری امت کیا کر رہی ہے، دیکھ تیری امت کیا کر رہی ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا کے پیٹ میں بچہ تھا، اس لات لگنے سے وہ بچہ شہید ہو گیا اور بی بی فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ امام علی کی توہین ہوئی، اہل بیت کی توہین ہوئی۔ ہر ایک قدم قدم پہ امام علی رسول اللہ کی وہ حدیث یاد کرتے رہے کہ اے علی میرے دین کی حفاظت کرنا، تلوار نیام میں رکھنا، کسی سے جنگ نہ کرنا، صبر کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد لوگ کہنے لگے کہ ابھی ان کے رسول نے آنکھیں کیا بند کی، مسلمان کے خون کا پیاسا بن گیا۔ بس اہل بیت کی توہین کے بعد دن رات بی بی فاطمہ زہرا روتی رہتی تھی، اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بابا کے بعد جتنے مصائب میرے دادا کی امت نے مجھ پہ ڈھائے، اگر وہ کالی راتوں پہ آتے تو کالی راتیں سفید دن میں تبدیل ہو جاتی، اگر سفید دنوں پہ آتے تو سفید دن کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بس پسلیوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی رہی۔ ایک دن آپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ جاؤ اپنے نانا کے روزے پہ، اور اپنے شوہر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو طلب کیا اور وصیت کی یا علی
اگر زندگی میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو روز محشر میرے بابا سے کوئی شکایت نہ کرنا، اور میرا غسل و کفن رات کو دینا، اور میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، اور جس نے مجھے دکھ دیے ہیں ان کو میرے جنازے میں شریک نہیں کرنا۔ میں روز محشر اپنے بابا سے شکایت کروں گی۔ وصیت کے بعد بی بی فاطمہ زہرا نے کہا، میں چند لمحات اکیلے رہنا چاہتی ہوں، اپنے خالق کی عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ جب تک اللہ کے ذکر کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ اس دارالفنا میں ہے، جب آواز آنا ختم ہو جائے تو سمجھ جانا فاطمہ دارالبقا کی طرف کوچ کر گئی۔ آپ حجرے میں اللہ کی عبادت کر رہی تھی، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری کہ سیدہ کے ذکر کی آواز رکی، بس آواز کا رکنا تھا، کوہرام برپا ہو گیا۔ وہ علی جس نے خیبر و خندق فتح کی، کبھی زمین پہ بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے اللہ میں غریب ہو گیا، فاطمہ کے بعد میں اکیلا ہو گیا۔ بس نبی کی بیٹی کو امام علی نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن دیا، اور بی بی فاطمہ زہرا کی وصیت کے مطابق کسی کو اطلاع نہ کی اور رات کی تاریکی میں تدفین کر دیا۔ کوئی کہتا ہے علی نے فاطمہ کو جنت البقیع میں تدفین کیا، کسی نے کہا شاید علی نے اپنے گھر میں ہی تدفین کیا، کسی نے کہا بیت الحزن میں تدفین کیا۔ آج تک کوئی معلوم نہ کر سکا کہ اللہ کے رسول کی اس مظلوم بیٹی کی قبر کہاں ہے، اور یوں اللہ کے نبی کی بیٹی دنیا سے خفا ہو کر اپنے بابا سے جا ملی۔